أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پچھلے دو رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات گنے ان دو رکوعوں کے اندر، اور ان دو رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے 2 عذابوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں تک جو کلام مکمل ہوا ہے آیت نمبر 61 تک، پیچھے یا بنی اسرائیلہ سے لے کر ہم تفسیر کی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نو مکمل ہو گئی ہیں، یعنی کہ بات کا جو ایک رخ تھا، ایک انداز تھا، وہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اور جب بھی کوئی نو مکمل ہوتی ہے، ایک انداز، ایک بات مکمل ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نتیجہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو آج ہم آیت پڑھنے لگے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ گویا کہ نتیجہ ہے اس پوری نو کا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں ان کا نتیجہ اور خلاصہ اور جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 62، یہ آیت ایک لحاظ سے بڑی آسان ہے، بڑی سادہ سی آسان سی آیت ہے، لیکن ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اب تک ہم نے جتنی آیات پڑھی ہیں ان میں سے مشکل ترین آیت ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے لوگوں نے ایسے ایسے مفاہیم نکالے ہیں، ایسے ایسے معنی نکالے ہیں، اور ایسے فلسفے اور ایسی چیزیں وجود کے اندر آئی ہیں کہ جو ایک بہت بڑے فتنے کے روپ کے اندر ہمیں آج کل کے زمانے کے اندر نظر آ رہی ہیں، اور آگے آنے والے زمانے کے اندر یہ چیز اور زیادہ شدت پکڑے گی۔ اس کی جو آسان مفہوم ہے نا آیت کا، وہ بڑا سیدھا سادہ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل یہ انعام ہوا، یہ انعام ہوا، یہ انعام ہوا، اتنی فضیلت ملی، اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اعزازات ملے، اور آگے تم نے کیا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نتیجہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے اعزازات ہیں، امتیازات ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو تم بنی اسرائیل ہو، یا تم یہودی ہو، یا تم عیسائی ہو، یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اور اپنی نسبت کسی خاص مسلک کی طرف اور مذہب کی طرف کرتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل حیثیت اس بات کی ہے کہ کون صحیح معنوں کے اندر اسلام لاتا ہے، کون صحیح معنوں کے اندر اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے۔ یہ اصل خلاصہ ہے اس آیت کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹائٹلز تم نے بنا رکھے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں خاندان سے، فلاں نبی کی طرف ہماری نسبت ہے، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان صحیح معنوں میں لاتے ہو یا نہیں لاتے۔ جس بھی قبیلے سے، قوم سے تعلق رکھتے ہو، اگر اللہ کے اوپر صحیح معنوں کے اندر ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے اجر ہے، تمہارے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور اگر اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے تو پھر چاہے تم اپنی نسبت جس کی طرف بھی کرو تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس ساری بات کا۔ اب وہ جو لوگ اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں وہ آگے اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔
ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، ہادو یہودی ہوئے، یعنی کہ اصل کے اندر جو دین تھا وہ تو اسلام تھا، یہودیوں نے خود اپنا ایک مذہب ایجاد کیا اور یہودی بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ والذین ہادو اور وہ جو یہودی بنے والنصارى اور وہ جو نصارہ بنے، یعنی کہ وہ جو عیسائی ہیں۔ نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، مسیحیوں کو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ یا تو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے عیسائیوں کو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے معاملے کے اندر میرا انصاری کون بنے گا، میرے ساتھ تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا کون بنے گا، تو انہوں نے آگے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ انصار اللہ، نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے مددگار بنیں گے۔ تو اس سے نصرت سے نصارہ نکلا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کرنے والے۔ یہ دوسری وجہ عیسائیوں کو نصارہ کہنے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی، جہاں پر پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، اس بستی کا نام ناصرہ تھا، تو اس بستی کے اندر جو رہنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ کیا کہلاتے تھے؟ نصارہ کہلاتے تھے، ناصرہ بستی کی وجہ سے۔ والنصارى والصابئین اور وہ جو صابی ہیں۔ اب یہ صابی کون ہیں؟ تو اس کے متعلق جو ہے نا مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بہت زیادہ اقوال ہیں کہ صابی سے کیا مراد ہے۔ اصل کے اندر عرب کے لوگ صابی کا لفظ استعمال کرتے تھے، جو آدمی نیا دین اختیار کرتا نا اس کو کہتے تھے لقد صبوتا، یہ بندہ تو کیا ہو گیا، پچھلے دین کو چھوڑ کر اس نے نیا دین اختیار کر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صابی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کے اندر اور سیاروں کے اندر کرشمہ مانتے ہیں، یعنی کہ یہ سیارہ جو ہے یہ یہاں پر آئے گا تو یہ معاملہ ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ ستاروں کی عبادت کرنے والے، سورج چاند کی عبادت کرنے والے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگوں کا ایک مذہب تھا کہ ستاروں کے اندر وہ کرشمے مانتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صابی سے مراد وہ جو کواکب پرست ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صابی سے مراد یہ جو آگ کی عبادت کرنے والے مجوسی ہیں ان کو صابی کہا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صابی سے مراد جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں نا ان کو صابی کہا جاتا ہے، اور یہ اہل کتاب میں سے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ والصابین من آمن جو ایمان لائے، باللہ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعامل صالحا اور کام کرے صالحا اچھے، فلہم اجرہم پس ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ انہیں کوئی ڈر ہے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ہے۔ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہاری نسبت کسی بھی قوم قبیلے کے ساتھ ہے، اگر جو آدمی اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لائے گا، فلہم اجرہم عند ربہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ یہاں پر یہ جو آمنو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان الذین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر اہل ایمان تھے، ان کا ایک ٹائٹل تھا، لقب تھا، یعنی کہ جس طرح جو یہودی تھے وہ یہودی کہلاتے تھے، عیسائی نصارہ کہلاتے تھے، اسی طرح باقی مذاہب والے ان کے اپنے اپنے نام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹائٹل دیا آمنو کا، یعنی کہ اس کی تائید بھی ہے قرآن کے اندر، ایک جگہ پر آتا ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ دن کے صبح کے وقت میں تم یہ جو مومن لوگ ہیں نا ان کے اوپر جو چیز اتری ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ اور شام کے وقت پھر کیا کر لینا، تم کفر کر لینا۔ اب وہ جو کافر کہہ رہے ہیں، اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اوپر جو اترتا ہے نا وہ مان لو صبح کے وقت، شام کے وقت انکار کرنا۔ وہ حالانکہ مسلمانوں کو اہل ایمان تو نہیں مانتے تھے، لیکن جو ٹائٹل تھا نا، لقب تھا مسلمانوں کا، وہ اہل ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، یہ جو ایمان والا ٹائٹل تمہیں ملا ہے نا یہ بھی کافی نہیں ہے،
یہودیوں والا ٹائٹل یہ بھی کافی نہیں ہے، عیسائیوں والا ٹائٹل یہ بھی کافی نہیں ہے، صابیوں والا ٹائٹل یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی تم میں سے اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لائے گا، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف، یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کسی قوم قبیلے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ تم فلاں فرقے کے اندر چلے جاؤ تو تم جنتی ہو۔ اب یہ جو جنت ہے یہ کسی فرقے کی ملکیت تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک فرقہ اپنا لیا تو آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ ہوں جو جنت میں جانے والے ہوں اور کچھ لوگ ہوں جو جنت میں جانے والے نہ ہوں، تو کوئی لقب رکھ لینا، کوئی ٹائٹل رکھ لینا، کوئی جماعت کا نام رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس طرح ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کوئی جنت کا یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو بھی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ چاہے کوئی بھی وہ ٹائٹل رکھتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے۔ اب یہاں سے جو غلط تفسیر نکلتی ہے، لوگ نکالتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، جو صابی ہوئے، ان میں سے جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے نا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یعنی کہ وہ اس میں سے یہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ نکالتے ہیں کہ رسول کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آج کا کوئی یہودی ہے، آج کا کوئی عیسائی ہے، آج کا کوئی صابی ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت ہے، آخرت ہے، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس کے لیے بڑی تحریکیں چلی ہیں، اس کے لیے لوگ بڑے فنڈ لگا رہے ہیں، بڑی اوپر کی سطح کے اوپر، اور یہ چیز ہمارے بر صغیر کے اندر جہاں سے آئی ہے نا، وہ اکبر بادشاہ نے یہ کام شروع کیا تھا۔ دین الہی آپ نے سنا ہوا نا، دین الہی کے نام سے اکبر بادشاہ، کم عمری کے اندر یہ بادشاہ بن گیا، اتنا اہل تھا نہیں، پھر اس کے جو رتن تھے، اس کے جو مشیر تھے، وہ اس کو عجیب و غریب مشورے دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ ہماری ریاست کے اندر ہندو بڑی کثیر تعداد کے اندر ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اپنایا جائے کہ ہمارا اور ان کا آپس کے اندر کلیش نہ بنے، ہمارا آپس کے اندر اتفاق اتحاد چلتا رہے۔ تو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہماری یہ جو شناخت ہے نا مسلمان ہونا، اور ان کو جو ہم کہتے ہیں کافر، ہم مسلمان وہ کافر، اس کی وجہ سے ہمارا کلیش پڑتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بنا لیں کہ دین کو ماننا چاہیے، کسی بھی دین کو آپ مانیں، اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں، ایک دو بنیادی چیزوں کو مانیں، تو ہم سب کیا ہیں؟ وہ ایک ہیں۔ تو ایسی چیز جو وجہ نزاع بنتی ہے، کلیش کی وجہ بنتی ہے، اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ نکالا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، بلکہ ایک دین بناتے ہیں، دین الہی، جو ایک کھچڑی سی ہوگی، سارے دین والے، ہر دین والا کہتا ہے نا کہ ہم بھی الہی دین والے ہیں، اللہ کا دین جو ہے نا اصل دین وہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہودیوں کے سامنے ہوگا، عیسائیوں کے سامنے ہوگا، ہندوؤں کے سامنے ہوگا، سب کہیں گے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین الہی ہے، تو ایک جو ہے نا وہ مشترکہ دین بن جائے گا۔ تو یہ شناخت جو ہے نا ہم ختم کر دیں۔ پھر اس کے لیے انہوں نے وہ جو مشیر تھے، علماء تھے، ہر زمانے کے اندر ایسے مولوی ہوتے ہیں نا جو فتویٰ بیچتے ہیں، پیسے لے کر، درباری قسم کے جو ملا ہوتے ہیں، پیسے لے کر، وہ ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے جو فیصلہ کیا نا، قرآن کو، حدیث کو، دین کو مروڑ تڑوڑ کے، اس کے دلائل تلاش کر کے اس چیز کے حق کے اندر کرنا جو بادشاہ کی مرضی ہے، اس کے مطابق کرنا۔ پھر انہوں نے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیے، پھر انہوں نے اس طرح کی آیتیں نکالنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے یہ آیت نکالی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ رسول کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور آخرت دو چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، جنت کے اندر وہ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک مزاج ہے، ایک انداز ہے۔ قرآن ایک جگہ پر ایک چیز کو مختصراً بیان کرتا ہے، آگے جا کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ضرورت کے تحت بیان کرتے ہیں، اگلی چیز کو دوسری جگہ پر بیان کرتے ہیں۔ تو ایک آیت کو تو آپ لے رہے ہیں جس کے اندر رسول پر اوپر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن کے اندر اتنی آیات ہیں جن کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، رسولوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ تو اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں، چھٹے پارے کے اندر، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اگر آپ کو لگ رہی ہوگی کہ تھوڑی سی بورنگ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔
حتیٰ کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس وقت جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے محمد بن سلمان، وہ خود اس نظریے کی پیچھے کھڑا ہے، وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر فنڈ لگا رہا ہے، اور تمام مذاہب کو وہ ایک ابراہیمی دین کے نام سے وہ مارکیٹ کے اندر لانچ کر رہے ہیں۔ پوپ، پادری، یہودیوں کے راہب ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایسی مساجد بنا رہے ہیں جس کے اندر یہودی، عیسائی، مسلمان سارے مل کر عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی امامت کر رہا ہوتا ہے، مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہودی امامت کر رہا ہوتا ہے پیچھے، تو ایک کھچڑی سی بنا رہے ہیں کہ سب کا ہمارا کلیش جو ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر جب یہ چیز ثابت ہو جائے گی، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا اور یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ بلکہ جامعۃ الازہر جو مصر کی بڑی یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ بلاک قائم کیے گئے ہیں جو اس وحدت ادیان کے اوپر کہ سارے مذاہب کو ایک بنا کر ہم پیش کریں، اور یہ جو کافر کافر کی رٹ ہے کہ یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ مومن ہیں۔ یہ چھٹے پارے کے شروع کے اندر آپ دیکھیں جو تیسری آیت ہے، اس کے اندر واضح اس چیز کو بیان کر دی گئے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ وہ فرق کریں، بین اللہ ورسلہ اللہ کے درمیان، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض بعض کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض اور بعض کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض رسولوں کو ہم مانتے ہیں، بعض رسولوں کو ہم نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آگے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، جو پکے کافر ہیں۔ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے، کوئی وحدت ادیان نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے، بعض کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا، اولئک هم الکافرون حقا۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اگر نہیں مانتے تو وہ کیا ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں، مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس کے اندر کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کوئی کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ تھوڑا پیچھے جائیں نا، تو وہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یہ جو پیچھے رکوع آئے ہیں، وہاں پر بنی اسرائیل کو جب خطاب کیا گیا، اہل کتاب کو، تو وہاں پر کہا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے اتارا، مصدقاً لما معکم تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلے کافر نہ بن جانا، یعنی کہ اس کا انکار کرو گے تو کیا بن جاؤ گے، پہلے کافر بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ کتاب کو مان رہے تھے، اہل کتاب تھے، اور انہوں نے جنت کے اندر جانا تھا، تو ان کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم ایمان لے آؤ، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے مومن ہیں، تورات کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہمیں کیوں آپ جو ہے وہ مومن کہہ رہے ہیں، مومن کہنے کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری ہے۔ اب قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بے شمار اس طرح کی آیات ہیں جن کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ صفحے ملے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غصہ کیا، ناراض ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا، اگر آج کے دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، میری اتباع کرتے، وہ بھی تورات کو یا پچھلی کتابوں کو لے کر نہ چلتے بلکہ میری تعلیمات کے مطابق، میری شریعت کے مطابق وہ عمل کرتے۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے پابند ہوتے، تو یہ جو یہودی عیسائی ہیں یہ کیوں نہیں پابند اس بات کے کہ وہ ایمان لائیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک بھی رسول کو اگر کوئی بندہ نہیں مانتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح کو نہیں مانتا، تو مسلمان ہے یہ کافر ہے؟
کافر ہے۔ ایک بھی نبی کا آپ انکار کرتے ہیں نا، کیونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، قرآن کے اندر آتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اغرقناہم، اور قوم نوح لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ حالانکہ قوم نوح کے اندر تو حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذب الرسل، سارے نبیوں کا انکار کیا۔ ایک نوح علیہ السلام کا انکار وہ سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، من آمن باللہ، جو یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، اہل ایمان میں سے من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، یہ پورا ایک پیکج ہے۔ من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو آپ مان رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، تو آپ اللہ کو تو نہیں مان رہے نا۔ تو من آمن باللہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے مانو، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور دوسری، اگر کسی کو یاد ہو، پیچھے ہم نے ایک جگہ پر ذکر کیا تھا کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں منافق لوگ جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے اوپر ایمان کا اور آخرت کے اوپر ایمان کا، تو باقی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو کسی کو یاد ہے؟ میں نے ایک جواب دیا تھا وہاں پر، بلکہ اس کے اوپر تو انعام بھی ہونا چاہیے، آج پتہ چلے گا۔ مشکل بات ہے تھوڑی سی، لیکن اگر آپ ذہن پہ زور دیں گے تو یاد آ جائے گا، اس لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ دو جہان ہیں، دو جہان ہیں، ایک دنیا کا جہان ہے، ایک آخرت کا جہان ہے۔ دنیا کے جتنے بھی عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ایک چیز کے اندر آ گئے، آمنا باللہ، اللہ کے اوپر ایمان کے اوپر، وبالیوم الآخر، آخرت کے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں نا، والیوم الآخر کے اندر آ گئے۔ یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے متعلق، تقدیر سے متعلق، یہ سارے آمنا باللہ کے اندر آ گئے۔ اور آخرت، قیامت ہوگی، میزان ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، یہ آخرت کے متعلق جتنے عقائد ہیں نا وہ وہاں پر ذکر کر دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، شہروں کے نام ہم نہیں لیتے، پورا نام لکھنے کی بجائے ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو توڑ کر خوشاب کی بجائے ہم کیا لکھ دیتے ہیں، کے بی۔ تو کے بی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خوشاب کے جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنا باللہ، اللہ کے اوپر جو ایمان لائے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنے ایمان کی متعلقات اور چیزیں بیان کی ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی۔ یہ ایسے ہی نا، کوئی نماز پڑھ کے آئے تو آ کر کہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ وضو کیا تھا، تو وہ آگے سے کیا کہے گا، بھائی نماز، وضو نماز کے اندر شامل ہے، وضو کیا تھا تبھی نماز پڑھی تھی۔ تو اسی طرح سے جو بندہ کہے گا نا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو باقی جتنے بھی عقائد ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے، والیوم الآخر، و آخرت کے اوپر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اچھے کام کرے۔ اب عمل صالح کا کیسے پتہ چلے گا؟ عمل صالح تو جو نبی بتائیں گے نا ان کا وہ عمل صالح ہوگا، اچھے ہوگا۔ تو جب آپ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عمل صالح کون سا ہے۔ وعامل صالحا فلہم، یہ بس اس لیے کہ سارے راضی ہو جائیں، یہودی بھی راضی ہو جائیں، عیسائی بھی راضی ہو جائیں، بس ایک مذہب ہو انسانیت کا، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ذاتی معاملہ ہے، باقی این جی اوز بناؤ، لوگوں کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، بس یہی سارا کچھ ہے۔ تو یعنی کہ دین کی جو شناخت ہے نا وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم، پس ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان کو ڈر ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگی۔ اس آیت سے متعلق اگر کسی کا کوئی ہو شبہ تو ضرور پوچھیں، آگے آئے گی سورہ مائدہ کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں انشاءاللہ وہاں پر کر لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، طور کو بلند کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے
کتاب لائیں، ہمارے لیے شریعت لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مانو گے نہیں، انہوں نے کہا ہم ہر حال میں مانیں گے، پکا وعدہ، پکا وعدہ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے، اس کے اندر تو احکامات بڑے مشکل ہیں، تو یہ تو اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، تو جبریل علیہ السلام نے پہاڑ اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ اب وہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو تسلیم نہیں کر رہے تھے تورات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، طاقت کے ساتھ۔ اب اوپر پہاڑ ہے اور یہ نیچے سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ سجدے کے اندر پڑے ہیں اور ایسے جو ہے نا اوپر نظریں کر کے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خودو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، پوری طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وذکروا، اور اس کو یاد کرو، اس کو ذکر کرو، ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی کہ تورات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا آپس کے اندر مذاکرہ کرو، تذکیر کرو، ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرو، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ محض تلاوت کریں تو آپ کو وہ چیز یاد نہیں رہتی، جب آپ اس کا تکرار کریں، یعنی کہ سبق سن کے آپ چلے جائیں تو آپ کو کل بھول جائے گا، لیکن اگر آپ سبق سنیں، گھر جا کر پھر اس کو ایک دفعہ پڑھیں، ترجمے کو مذاکرہ کریں، سبق سنانے کی کوشش کریں، ٹیسٹ دینے کی کوشش کریں، تو کیا رہتا ہے؟ یاد رہتا ہے۔ اس لیے ٹیسٹ کی ترتیب بنائی ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، یعنی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی چیز دیکھنے کے بعد کہ جو پہاڑ ہے وہ سروں کے اوپر آ کر کھڑا ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے اعراض کیا، تم پھر گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُمْ، البتہ تم ہوتے، من الخاسرین، فوراً گھاٹا اٹھانے والے، یعنی کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آتا اور تمہاری نسلیں ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا عذاب نہیں بھیجا اور تمہاری نسل چلتی رہی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل الحمدللہ رب